بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اردو کے لیکچرز باقاعدگی سے لے رہے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جوش ملیح آبادی کی نظم مجھ کو تیری ضرورت ہے اور مکالمہ نمبر 2 کو تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے آپ نے پچھلا سبق اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے نظم کی کتابی مشق تو نہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے اس کی مشق خود سے ترتیب دی ہے، جو آپ کے لیے اس نظم کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرب الامثال اور کہانی نمبر 2 بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مشق سے آغاز کرتے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1۔ نظم مجھے تیری ضرورت ہے پڑھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 1۔ شاعر کو انعام کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ جواب: شاعر کو انعام کی خواہش اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ شاعر کے مطابق جب اس کے دل میں سوز وحدت موجود ہے تو پھر کسی اور انعام کی تمنا کیوں کرے؟ نمبر 2۔ شاعر نے کس کو منافق کہا ہے؟ جواب: شاعر کہتا ہے کہ اگر میں عبادت صرف اس لیے کروں کہ مجھے اس کے بدلے دنیاوی شان و شوکت اور آخرت میں انعامات سے نوازا جائے تو پھر مجھ سے بڑا منافق کوئی نہ ہوگا۔ شاعر نے منافق خود کو کہا ہے۔ نمبر 3۔ حور و قصور سے کیا مراد ہے؟ جواب: حور سے مراد جنت کی حوریں، جبکہ قصور سے مراد جنت کے محلات۔ نمبر 4۔ ہر سانس ایک نعمت ہے، اس کی وضاحت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت سانس دی ہے، جس سے ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت سانس ہے، زندگی ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو سب کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ 5۔ شاعر نے منصب و جاگیر سے نفرت کا اظہار کیوں کیا ہے؟ شاعر نے منصب و جاگیر سے اس لیے نفرت کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عہدے اور جائیداد یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور ان کے لالچ میں انسان اللہ کی محبت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 6۔ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بطور انعام سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ نمبر 7۔ جوش ملیح آبادی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تحریر کریں۔ جواب: جوش ملیح آبادی 5 دسمبر 1898 میں پیدا ہوئے اور 22 فروری 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔
سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ حب محبت، ثروت دولت، ذوق شوق، آسائش آرام راحت، قصور قصر کی جمع یعنی محلات، رغبت شوق، منصب عہدہ، سوز درد، وحدت توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ساقی پلانے والا۔ سوال نمبر 3، نظم مجھ کو تیری ضرورت ہے کہ مصروں کو مکمل کریں۔ نمبر 1، کیا کروں گا میں ڈیش لے کر، نعمتیں لے کر۔ نمبر 2، نہ تقاضائے منصب و ڈیش، منصب و جاگیر۔ نمبر 3، نہ مجھے ذوق شام ڈیش ہے، شام عشرت ہے۔ نمبر 4، کس ڈیش کو اس کی حسرت ہے، کس منافق کو۔ نمبر 5، تیرے انعام کی نہیں ڈیش خواہش۔ سوال نمبر 4، اس نظم سے 5 قافیے چن کر تحریر کریں۔ جواب: جنت، عشرت، رغبت، حسرت، نعمت۔ یاد رہے قافیے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ انعام، حسرت، نعمت، دنیا، سانس۔ ان الفاظ کے جملے طلبہ و طالبات خود سے تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 6، اس نظم کا خلاصہ آپ اپنے اپنے الفاظ میں اپنی کاپیوں پر تحریر کریں۔ اب چلتے ہیں ضرب الامثال کی طرف۔ ضرب الامثال پڑھنے سے پہلے میں ضرب الامثال کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ضرب الامثال کیا ہوتے ہیں۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ضرب المثل کے معنی مثال بیان کرنا ہے۔ ضرب المثل اس جملے کو کہتے ہیں جو مثال کے طور پر مشہور ہو، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے جذبات کا نچوڑ موجود ہو اور اس میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو۔ عموماً ہر ضرب المثل کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ کے سلیبس کی کتاب قواعد و انشاء میں کل 40 ضرب الامثال ہیں۔ ہم ہر لیکچر میں 10 ضرب الامثال کو ان کے مطالب یعنی مطلب معنی کے ساتھ سمجھیں گے۔ تو پہلے آج کے 10 ضرب الامثال پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، آ بیل مجھے مار۔ اس کا مطلب ہے خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر لینا یا جان بوجھ کر لڑائی مول لینا۔ نمبر 2، آ پائے بھاگ آئے، یعنی آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ نمبر 3، آہ تھو کھٹے ہیں، یعنی کسی چیز کے نہ ملنے پر اس کی خامیاں نکالتے رہنا۔ نمبر 4، آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے۔ نمبر 5،
الٹے بانس بریلی کو، اس کا مطلب ہے حماقت والا کام کرنا، یعنی ایسا کام کرنا جس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو، بے فائدہ کام کرنا۔ نمبر 6، بات کھٹائی میں پڑ گئی، مطلب کام میں دیر لگ جانا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جانا، کوئی ایسا کام جس کا آپ نے ارادہ کیا ہو، کسی وجہ سے وہ کام ملتوی ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ نمبر 7، 12 برس دلی میں رہے، بھاڑ ہی جھونکا کیے، یعنی اچھی جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھ پائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس رہ کر بھی اگر آپ ترقی نہ کر پائے تو اس میں سراسر آپ کی اپنی غلطی ہے۔ نمبر 8، باسی کڑھئی میں ابال آیا، یعنی بڑھاپے میں نوجوانوں کا سا جوش آنا، یعنی بڑھاپے میں آپ نوجوانی والے کام کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے یہ ضرب المثل پڑھا جائے گا، باسی کڑھئی میں ابال آیا۔ نمبر 9، بد اچھا بدنام برا، مطلب رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ آخری ضرب المثل، بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس کا مطلب بھی ضرب المثل نمبر 8 کے جیسا ہے، بڑھاپے میں جوانوں جیسا بناؤ سنگھار کرنا۔ آپ کو امتحان میں یہ ضرب الامثال یا تو خالی جگہ میں آئیں گے یا ان کا مطلب پوچھا جائے گا، لہٰذا ان کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اب قواعد و انشاء کتاب میں سے کہانی نمبر 2 جس کا نام گیدڑ کی مکاری ہے، پڑھتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا، یعنی وہاں بہت سے گیدڑ رہا کرتے تھے۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا پھرتا، تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قد آور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے، یعنی اکٹھے ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے، یعنی منصوبے بنانے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی، آواز لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کر بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔
ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا. آخر گھنٹوں تک دلدل میں دھنس گیا. اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت. ہاتھی گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، یعنی یہ آپ بہت وزنی ہیں، میں اکیلا آپ کو نہیں نکال سکتا. حکم ہو تو اپنی قوم یعنی اپنے ساتھیوں کو بلا لوں. ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں ہاں جلدی بلاؤ. گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے، ایک دم اکٹھے ہو گئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے لے کر کھانے. ہاتھی نے بہت بار سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، چیخ چیخ کر بولا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا. اس کہانی سے حاصل ہونے والے اخلاقی سبق: نمبر 1، خوش آمد بری بلا ہے. نمبر 2، نادان ہاتھی مکار گیدڑ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.